اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ سب سے پہلے تو میں آج کا دن میرے لیے ایک بڑا خوشی کا دن ہے کہ میرے والد صاحب کے بڑے پرانے دوست احباب صحافی حضرات جو ہیں وہ آج اس محفل میں شریک ہیں، along with نیو جنریشن جو نئے صحافی حضرات ہیں ہمارے۔ تو میں سب سے پہلے تو ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو اس گھر کی دہلیز میں والد صاحب کی روح بھی آج خوش ہو رہی ہوگی کہ جن کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، آج دوبارہ ایک سیاسی محاذ پہ اس گھر میں وہ لوگ آئے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑا سیاسی محاذ جو ہے یہ آج کل بڑا ایک خلفشار کا شکار ہو گیا، ایک محاذ جس میں عجیب طرح کے معاملات ایسے داخل کر دیے گئے ہیں، اور میڈیا کی جو پازیٹیو انوالومنٹ ہے اس کو اور انداز سے مینیج کیا جا رہا ہے کہ جس میں رائے کی تبدیلی جو ہے وہ میڈیا کو استعمال کر کے کی جا رہی ہے، اور میڈیا اس میں خود بھی خوش نہیں ہے۔ جو اس کو سارا مینجمنٹ چل رہی ہے میڈیا کے تھرو سیاست کی، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست دانوں کا اور صحافتی اداروں کا اور دوستوں کا مل بیٹھنا بھی بڑا ضروری ہے، تاکہ وہ اس کو مشترکہ طور پہ، چونکہ معاشرہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے اور معاشرہ انسانوں سے ہی بنتا ہے، اور انسان اگر اس میں پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے تو انسان خود تو کچھ نہیں ہے، تو اس کی ایکٹیویٹی اس کی زندگی میں بھی یاد رہتی ہے، بعد میں بھی یاد رہتی ہے۔ اور سیاسی محاذ پر یہ جو ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا سا سوچ رہے ہوں گے کہ آج اسپیسیفک ریزن کیا تھی سارے دوستوں کو بلانے کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ حلقہ بندیاں یکسر تبدیل ہوئی ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں چوتھا حلقہ ملا ہے خوشاب، اور اس میں ہمیں پھر اپنی پلاننگ کو بھی تبدیل کرنا تھا، اور پلاننگ کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کچھ مسائل بھی آ گئے در آئے ساتھ۔ اور مسائل یہ تھا کہ میں چونکہ پی 82 خوشاب ادھر شامل تھا، اب یہ چوئی صاحب میرے بھائی ہیں، میں بلکہ اسپیشلی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ان کے، میری بہت سارا انہوں نے جو آج کا یہ شو ہے اس میں کردار انہی کا ہے، کیونکہ ہمارے جو آپس کے مسائل تھے وہ کافی گمبھیر تھے اس حوالے سے کہ فیصلہ پی 82 پہ کون کینڈیڈیٹ ہوگا۔ تو چوئی صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی کچھ بڑا ذاتی حیثیت میں کہ ہم یہ گھر کے اندر بیٹھ کے یہ معاملات سلجھائیں، ہم نے نہ ہی کسی کو اپنی قیادت کو کوئی تنگ کرنا ہے، پورے پاکستان لیول پہ معاملات کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے، ہم لوگ کنیکٹڈ ہیں اور ہماری عزت سانجھی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ یا گروپ والا ہماری سیاست تو ہے نہیں، ہماری تو نظریاتی سیاست ہے۔ آپ کا دل میرے لیے بڑا ہے، میرا آپ کے لیے بڑا ہے، تو ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو میں چوئی صاحب کا خصوصاً شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا تھا، ان کو بھی آنر کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے میری اس بات کی لاج رکھتے ہوئے انہوں نے NA87 پہ اپنا کینڈیڈیٹر جو ہے وہ قبول کیا، اور پی 82 میرے لیے انہوں نے چھوڑا، تو تاکہ ہمارا ایک گھر میں ایک اچھا فیصلہ ہو سکے۔ تو ایک تو ان کا شکریہ بہت سا۔ دوسری میں بات جو پچھلی شروع تھی، نیچرلی جب آپ قومی اسمبلی میں آتے ہیں تو آپ کے لیے کنسرن بھی بڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں ان کے لیے ملک شیراز امین اعوان صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، یہ جمعیت کے ناظم بھی رہے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی سے، بڑا ہائیلی ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ ہے، اور بزنس کر رہے ہیں ماشاءاللہ وادی سون سے۔ والد صاحب پاکستان عوامی تحریک سے منسلک رہے ہیں، اور خود بڑا سٹرانگ ماشاءاللہ انجمن تاجران کے ساتھ کانٹیکٹ ہے۔ تو یہ ہمارا لیفٹ ونگ ہوں گے، وہاں پہ لیفٹ مینز 81 کا ونگ، یہ ہمارا 82 شہر کا، اور چوئی صاحب ہمارے لیے پھر ہم اس طرح کمبینیشن میں ہوں گے۔ باقی میں شکر گزار ہوں اپنے برادری کے لوگوں کا، برادری کیا میرے تو بھائی ہیں سگے، مطلب بڑے، میں چونکہ شروع سے ہی بچپن میں ان کے ہاتھوں میں کھیلا ہوں۔ ملک منظور تحصیلدار صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر اورنگزیب صاحب بیٹھے ہیں، اکرم صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے چچا ہمارے سگے بیٹھے ہیں، مختار فاطمی صاحب کزن ہیں، تو یہ مختار صاحب ہمارے دوسرے کزن ہیں، یہ اسلام پورہ کی برادری کو لیڈ کرتے ہیں، تو ساری ہماری فیملی پریزنٹیشن بھی ہے۔ اور خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ادریس صاحب کا، اور فاروق صاحب آئے ہیں بڑے بھائی ان کے ساتھ، تو بڑی اسپیشل ریکویسٹ کی کہ آپ ہماری اس ساری جو آج کی میٹنگ ہے اس کو گریس کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب ان کے والد صاحب بھی امیر جماعت اسلامی رہے، اور خود ان کی جو وابستگی ہے جماعت کے ساتھ
وہ ہمیشہ مالی اعانت کے حوالے سے ہو یا مین پاور کے یا ادھر سوشل سروسز نوشہرہ میں کسی حوالے سے تو تعارف کے محتاج نہیں ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب کارڈیالوجسٹ سرگودا وہ بھی بڑے بھائی ہیں, تو انہوں نے بڑا مہربانی کی. حالانکہ آج انہوں نے میرے ساتھ رستے پہ ملاقات ہوئی تو میں نے انوائٹ کیا, میں نے کہا دوستوں کو بلایا ہوا ہے, تو انہوں نے ماشاءاللہ شمولیت کی. تو یہ میری طرف سے تو آج ساروں کے لیے اظہار تشکر ہی تھا, کیونکہ میرے گھر میں آپ سارے آئے ہیں, تو آپ کا آنا بھی میرے لیے, آپ صرف صحافی نہیں ہیں, ہمارے علاقے کے ووٹر بھی ہیں. تو ووٹر مینس کہ آپ کا جو ہر جگہ پہ ایک اپنا, تو میں چاہ رہا تھا کہ ملک شراز امین صاحب چونکہ ہماری ایک نامینیشن ہے 81 سے, اور چوئی صاحب ہیں قومی اسمبلی سے میرا صوبائی سے, تو آپ کم از کم جماعت کا یہ معیار دیکھ لیں کہ ایک پارٹی اس نے کس طرح اپنے امیدواران کو منتخب کیا, اور پھر ان امیدواران کی آپس کے معاملات جو ہیں وہ کتنے خوش اسلوبی سے بیٹھ کے ہنستے کھیلتے ہوئے طے ہوئے. تو ایسی جماعت سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ملک کے بگڑے ہوئے جو نہیں ہے اس کو راستے پہ لائے گی اور ڈبونے سے یہ ملک بچے گا. ادروائز وہ ایک آتا ہے نا, نیرو بانسری بجاتا رہا تھا اور بادشاہ سامت اندر بیٹھے رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج 70,000 ارب روپے قرضہ شاید یہ چلتا رہا ہے اور ایسے چلتا رہے گا. مجھے لگتا ہے اگر آپ گورے کی پلاننگ دیکھیں, پرانا جس طرح وہ دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں, تو وہ آپ کو خود ہی مرنے دیتے ہیں, وہ آپ کو آپ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ لمبی چال چلتے ہیں کہ یہ اپنے آپس میں اس لیول پہ نہ لے جائیں مینجمنٹ میں کہ یہ خود ہی کہہ دیں کہ ہمارا ملک ہم سے نہیں چل رہا. تو ہم آج اس بات کا تہیہ بھی کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے صحافتی حلقے ہوں یا سیاسی حلقے ہوں, ان میں یہ ملک چلانے کی کیپیسٹی موجود ہے, اداروں کو بہتر کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے. اداروں نے بہتر ایک ہی بنیاد پہ ہونا ہوتا ہے کہ ان میں احتساب کا نظام ہو. تو جماعت اسلامی سے بہتر کوئی آپ تنظیم نہیں پائیں گے. ہر جماعت میں خامیاں اور انسانوں میں خامیاں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک نظم کے تحت آپ جماعت اسلامی کو احتساب کرتا ہوا پائیں گے, اپنا بھی, اپنے ادارے کا بھی, اپنے لوگوں کا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی میں صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے لیے آئے ہیں. تو باقی جتنے بھی یار دوست آئے بیٹھے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس موقع پہ آپ سب موجود ہیں. میں اپنے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا. کہ میں جماعت اسلامی میں آج سے 4-5 سال پہلے آیا ہوں. اس وقت ڈسٹرکٹ خوشاب میں کوئی جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا. جس وقت جماعت اسلامی نے مجھے اتنی عزت دی اور مجھے منتخب کیا, آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے. تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, حلقہ بندی چینج ہونے میں تھوڑی سی مسئلے مسائل سامنے آئے ہیں, کیونکہ میں PP 83 میں نامزد امیدوار تھا اور ٹکٹ ہولڈر بھی تھا. جیسے کہ میرا سارا ورک جو ہوا تھا, 2 دفعہ حلقے چینج ہوئے, دونوں دفعہ PP 83 تھا. اس میں ایک جگہ پہ خوشاب شہر نہیں آتا تھا, خوشاب شہر کو انہوں نے اوپر بھیج دیا نوشہرہ میں. لیکن پھر بھی ہم کام کرتے رہے, تو ہمارا تو کام جماعت اسلامی کا جو کام ہے وہ کسی لالچ کے تحت تو ہوتا نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے ہم نے جو ورک کیا ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کافی ورک ہم نے کیا ہے. پھر جب حلقہ بندی چینج ہوئی ہے تو پھر بھی ظاہر ہی بات ہے کہ میری سائڈ بہت زیادہ تھی. خوشاب ایک پہلے قید آباد تھا 83 میں, اب قید آباد کو ڈراپ کر کے انہوں نے خوشاب 82 میں ڈال دیا. اس حوالے سے میں کینڈیڈیٹ تو بنتا تھا PP 82 کا. تو جب یہ 4 حلقے ہوئے ہیں تو اس وقت ظاہری سی بات ہے کہ مسئلے مسائل تو سامنے آ گئے. سب سے پہلے تو ہمارے سب سے بیڈ لک یہ ہوئی ہے کہ خالد داد بھٹی صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے, وہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے NA 87 کے. ان کے ساتھ ہمیں بہت سارا حوصلہ بھی تھا اور ماشاءاللہ ان کا نیٹ ورک بھی بہت بڑا تھا. رہتے تو ساؤتھ افریقہ میں تھے لیکن ان کا نیٹ ورک ماشاءاللہ پاکستان میں بہت ڈسٹرکٹ خوشاب میں اچھا تھا. تو بس اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کو موقع دیا, اس میں اللہ کی مرضی ہے.
اب معاملہ آ گیا کہ پی پی 82 میں کون کینڈیڈیٹ ہوگا. ظاہری صاحب بات ہے کہ میں پرانا بندہ تھا, مجھے ہی انہوں نے دیکھنا تھا کہ کینڈیڈیٹ, لیکن ڈاکٹر ضیاء اللہ ملک صاحب ایک بالکل سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ڈاکٹر رفیق صاحب مرحوم صاحب, ان کی بڑی عزت کرتا ہوں جی. ان سے ملاقات تو اتنی زیادہ نہیں تھی, لیکن تصویروں وغیرہ میں دیکھتے رہتے تھے, ان کے بارے میں پتہ بھی چلتا رہتا تھا کہ ہمارے 2 دفعہ کینڈیڈیٹ رہے ہیں ڈسٹرکٹ خوشاب کے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جوار رحمت میں جگہ دے. ڈاکٹر ضیاء اللہ ملک صاحب کو بھی میں اور حافظ تنویر صاحب نے کنوینس کیا اس وقت, جس وقت پی پی 83 تھا, کہ ڈاکٹر صاحب آپ مہربانی کر کے نا آپ جماعت اسلامی میں آئیں اور الیکشن لڑیں. لیکن ان کا بڑا فن ہے جی, ہماری بات انہوں نے سنی ہے. ظاہر ہے پہلے بھی سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, سرجن تھے. اتنی بڑی جاب چھوڑنی اور کرنا, ڈراپ کرنا اور پھر سیاسی میدان میں آنا, یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے, بہت بڑی قربانی ہے. اب یہ معاملہ جب 82 اور 83 کا آیا, 82 کا آیا تو یہ میرے پاس آئے, انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے معاملہ, ہم بجائے کہ اوپر جا کے اپنے معاملے کو سیٹ اپ کریں, تو ہماری تو ایک جماعت ہی ایسی ہے کہ ہم ادھر بیٹھ کے بھی کچھ کر سکتے ہیں. ان کی مشاورت سے پھر بیٹھے رہے ہیں, بادشاہ چلتی رہی ہے. پھر دوستوں سے وغیرہ سے بھی مشورہ لیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے جماعت کی خاطر, سراج صاحب کی خاطر. ادھر ڈسٹرکٹ خوشاب کی جماعت, جیسا صاحب ہمارے امیر ہیں, کہ اس میں جماعت کے لیے بہتری کیا ہے. تو پھر ہم نے آپس میں, یہ یارہ دوستوں نے بھی اپنے آپس میں بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی پہ چودھری ناصر گجر صاحب الیکشن لڑیں, اور صوبائی پہ ڈاکٹر ضیاء اللہ ملک صاحب, اور اوپر نشہرے میں ملک شراز امین صاحب نا الیکشن لڑیں گے. شراز امین صاحب ہمارے پہلے کے بھی کینڈیڈیٹ تھے, کچھ بیماری کی وجہ سے یہ تھوڑا سا نا ڈراپ ہو گئے تھے. آج سے 4-5 سال پہلے شراز صاحب ہی میرے کے بعد شراز صاحب آئے تھے. یہ اوپر نشہرے کے حوالے سے ادھر کینڈیڈیٹ یہ منتخب ہوئے تھے, لیکن ان کی کوئی ریڑھ کی ہڈی کا کوئی مسئلہ بن گیا تھا, اس وجہ سے نا یہ چل پھر نہیں سکتے تھے اس وقت, تو اس لیے یہ تھوڑا سا نا ٹیگ فوڈ پہ چلے گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے, جیسے اب مسئلے مسائل سامنے, اب الیکشن کا باری آئی 2024 میں جو الیکشن ہو رہا ہے, تو شراج صاحب نے ماشاءاللہ بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا جی, اور اپنے آپ کو سامنے کیا, اور اس میں بہت بڑا کردار ڈاکٹر ادریس صاحب کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اپنی جماعت کے لیے کرنا ہے, اپنے امیر سراج صاحب کے لیے کرنا ہے, اور اپنا امیر ہمارے جو خوشاب ہیں جماعت اسلامی کے ملک وارث جسرا صاحب, تو ہم نے کام تو دین کے لیے کرنا ہے جی. کسی لالچ کے تحت تو ہم جماعت میں آئے نہیں, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے ہمیں. تو ڈاکٹر صاحب میری یہی مشاورت تو یہ شراز صاحب سے یہی ہوئی اور یارہ دوستوں سے یہی ہوئی ہے کہ N87 پہ قومی اسمبلی پہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں جی, اور حلقہ پی پی 82 بائی اسمبلی ڈاکٹر ضیاء اللہ ملک کو دے رہا ہوں جی. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے جی, تو انشاءاللہ آپ کو جماعت اسلامی الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہی ہے, جس میں N87 پہ چودھری ناصر ندیم گجر صاحب یعنی میں, پی پی 82 پہ ڈاکٹر ضیاء اللہ ملک صاحب, اور پی پی 81 پہ ملک شراز امین صاحب, اور 83 پہ ملک وارث جسرا صاحب. 83 پہ ہی آتے ہیں نا یہ. انشاءاللہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں جی. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اپنے جماعت کا اور اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اتنے نیک رستے پہ لے کے آئے ہیں اور نیک رستے پہ کام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے, جس میں حافظ تنویر حسین صاحب ہیں, ہمارے چودھری ماجد صاحب ہیں جو چودھری رؤف صاحب کے بیٹے ہیں, ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے جی. چودھری رؤف صاحب ہو گئے, حافظ فدار رحمان صاحب ہو گئے ہیں. ایسے ہمارے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے یہ رہنمائی کی ہے ہماری. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہ فیصلے پہ پہنچ گئے ہیں, جس میں بہت بڑا کردار ہے جی ہمارے جماعت کا اور ہمارے دوستوں کا. تو انشاءاللہ آپ کو جماعت اسلامی ایک اچھا رسپانس دے گی, جبکہ آپ لوگوں کا بھی ہمارے ساتھ ہونا ضروری ہے. کہ 76 سال کی تاریخ میں دیکھ لیں کہ جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. ایک دو موقع تو ہمارا بنتا ہے
اس دفعہ تو انشاءاللہ ہمیں موقع ملا تو اللہ کے حکم سے جیسے ہم نے اپنے اتنے بڑے مسئلے کا حل ایک چند منٹوں میں نکال لیا ہے تو انشاءاللہ ملک کا بھی ہم حل نکال سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جس میں اعتماد پوری دنیا کرتی ہے. اگر کاش وہ ووٹ کے حساب سے اعتماد کر لے تو انشاءاللہ آنے والا پاکستان حقیقی جو کلمے کے نام پہ بنا ہے وہی ہوگا. تو میں اب اعلان کر رہا ہوں کہ NA87 پہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں جی, اور NA82 PP82 ڈاکٹر ضیاء اللہ ملک کو دے رہا ہوں جی. آپ سے دل سے دے رہا ہوں جی. اور میری بھی یہ اعلان ہے جی کہ میں اپنے سے زیادہ کوئی سپلی اپنے, انشاءاللہ جی کیونکہ ہم یہ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے نہیں ہمارا. اور اب دیکھیں نا جی, کوئی پارٹی ہے جس کے امیدوار ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں اور ایسے معاملے میں بہت سارے مسئلے آتے ہیں سامنے, ایسے مسئلے میں بہت سارے معاملے آتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہمارے چند منٹوں میں یہ فیصلہ ہو گیا. کتنا جلدی ہو گیا. تو انشاءاللہ NA87 پہ چودھری ناصر گجر, PP82 پہ ضیاء اللہ ملک, اور PP81 پہ ملک شہراز امین, اور انشاءاللہ PP83 پہ ملک وارث جسرا جو ہمارے امیر ہیں. یہ الیکشن لڑ رہے ہیں جی. میرا والد محترم ملک صاحب کا لائر بیک گراؤنڈ جی بتائیں جی. بہت اچھا NA88 کا اللہ تعالیٰ یہ آپ بھی بتاتے ہیں جی, NA88 کا بھی بتاتے ہیں. ارے امیر صاحب بقایا ہے میں بتاتا جی, وہ امیر صاحب بتائیں گے. ویسے آپ نا آنےسٹی سے دیکھیں, یہ سارے فوٹو دیکھیں غور سے, ایسے نہیں لگ رہا سارے بڑے آپس میں ہارمونی. خالق داد بھٹی صاحب کی وفات کے بعد جو NA87 کے حوالے سے جو سوال تھا وہ کافی دیر ان اٹینڈڈ رہا ہے. اس پہ وہ قادر صاحب امیدوار ہمارے سامنے نہیں آ رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حلقہ بندیاں چینج ہوئی ہیں, یہ حلقہ بندیاں چینج ہونے سے بڑا پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے. پہلا پازیٹیو امپیکٹ یہ آیا ہے کہ اس میں NA87 پہ چودھری ناصر ندیم گجر صاحب, کیونکہ ہم نے شروع دن سے آج سے 3-4 سال پہلے جب یہ الیکشن کے بارے میں لوگ سوچ بھی نہیں رہے تھے, اس وقت ہماری جو میٹنگز ہوتی رہی یا جو پلاننگز ہوتی رہی ہیں, ہم کافی عرصہ اکٹھے رہے اور ہم نے ان کو بڑا پازیٹیو پایا چودھری صاحب کو. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ جو NA87 ہے اس میں PP81 سے جتنی ہم اپنی کمپین کریں گے اس سے کہیں بہتر کمپین جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ ناصر ندیم گجر صاحب کو ہم ہول ہارٹڈلی جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں نا وہ انشاءاللہ کریں گے, اور ان کو مایوسی نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے ہوا کا رخ بدل رہا ہے اس میں اب لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ جو ہے نا نئی چیز ہونی چاہیے, کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے. وہی پرانے چہرے بار بار آ رہے ہیں, اور جتنے پرانے چہرے پچھلے کئی سالوں سے بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں یا انہی فیملیز میں سے ریپیٹ ہوئے ہیں, ان میں کہیں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نظر نہیں آئی. آج سے آپ 20 سال پہلے خوشاب یا وادی سون کے یا ڈسٹرکٹ خوشاب کے جو حالات آپ کو نظر آتے تھے آج بھی اس سے ملتے جلتے ہیں, اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی. حالانکہ جتنی بھی دفعہ یہاں سے کوئی نہ کوئی امیدوار تو آخر یہ قوم منتخب کر کے بھیجتی ہے, لیکن آج تک کسی امیدوار نے اپنے حلقے کے حوالے سے, اس میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اس کے حقوق کے حوالے سے آواز بلند ہی نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام کے اندر اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ اپنا حق مانگنا جانتی ہے, اور اس سال انشاءاللہ تعالی یہ جو کمنگ الیکشن ہے اس میں لوگوں کے رویوں کے اندر جو تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے, جو پبلک کے اندر ہم موو کر رہے ہیں, اور جتنے پازیٹیو وے میں لوگ ہمیں ویلکم کر رہے ہیں, ہم خود اس سے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے ہیں. مطلب ہم پوری تیاری سے تو آ رہے تھے, لیکن ہمیں اتنا احساس نہیں تھا کہ لوگ اتنی جلدی ہمیں وارملی ویلکم کریں گے یا وہ اتنے زیادہ سپورٹیو ہو کے چلیں گے. تو انشاءاللہ یہ جو لوگوں کے اندر اس وقت تبدیلی کی اور جو وہ نیا اور حقیقی پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے اس وقت
واحد جماعت اسلامی آپشن نظر آ رہا ہے، اور اس آپشن کو انشاءاللہ تعالی ہم فلی جو ہے وہ اس کو اویل کرنے کی اور اس کے لیے اسٹرگل کرنے کی اور اس کو بھرپور انداز میں لانچ کرنے کی بھرپور ہم مہم بھی چلائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ جزاک اللہ۔ خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کوئی لالچ، کوئی جس طرح کے ہماری اعلیٰ قیادت ہے، اس طرح یہاں کی بھی قیادت ہے ماشاءاللہ، جن کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں ان کی بھی مثال دی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر رفیق صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، تو منتخب بھی ہوئے، لیکن وہ آپ کو چیز نہیں نظر آئی کہ بڑی بڑی گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں، پیسے بے تحاشا ہیں، اولادیں جو ہیں وہ آگے سے مزے کر رہی ہیں اس ملک کی دولت، لوٹی ہوئی دولت کو۔ دیکھیں، اصل جو معاملہ ہے، ہمیں یا تو سلجھنا ہے اور یا پھر ہمیں ختم ہونا ہے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، آپ پڑھ لیں، کئی کئی جگہوں پہ لکھا گیا ہے۔ خالی کلمہ کو شرط نہیں بنایا گیا کہ ہم کلمہ پڑھ کے جو ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے کہ کیا تم لوگ سوچتے ہو کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ ہر طرح سے آزمائے جاؤ گے۔ آزمائشیں سامنے ہیں، پورا جو ہے مشرق وسطیٰ جل رہا ہے، فلسطین کا اپنے حالات دیکھ لیے ہیں، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ فلسطینیوں پہ کیوں ہو رہا ہے۔ اب یہ فیصلے اللہ تعالیٰ نے خود کرنے ہیں، اور وہ بہت اچھے فیصلے کرنے والا ہے، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے اور مکمل ہے۔ تو میرا پیغام آپ خوشاب کے خاص طور پہ صحافیوں اور خوشاب کے لوگوں سے یہی ہوگا کہ ایک بار اچھے کردار والے، اچھی جماعت والے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، سپریم کورٹ بھی یہی کہتا ہے، کسی عدالت میں بھی آپ دیکھ لیں، کہاں پہ آپ کو آج تک نیب میں نظر آیا ہے کوئی جماعت اسلامی کا بندہ؟ منسٹر بھی رہے ہیں، اور ایک سینیٹر ہے، سینیٹر مشتاق، ایک واحد، اور پوری دنیا کے تبصروں میں آ رہا ہے، پاکستان کے نہیں، پاکستان کے کم آ رہا ہے، یہ بھی ہمیں شکایت ہے، پوری دنیا کے تبصروں میں آ رہا ہے۔ اگلے دن میں عافیہ صدیقی، اللہ تعالیٰ اس کو جلد رہائی دے اور صبر اور وہ دے، شکر دے، اگلے دن میں ان کے امریکی قانون دان جو ان کا ہے اس کا انٹرویو سن رہا تھا، اور وہ بھی ذکر کر رہا تھا کہ پاکستان سے اگر کوئی پارٹی یا اگر کوئی جو ہے انسان کسی نے آواز اٹھائی ہے اور آخری جگہ تک پہنچا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ 2-4 ہفتے ہی ہوئے ہیں ابھی کہ ہمارے سینیٹر جو ہیں وہ اس سے مل کے آئے ہیں، غزہ ہے تو وہاں خود پہنچے ہیں، امداد کو اپنے سامنے پہنچایا ہے۔ تو یہ چیزیں مہربانی کر کے پریس والے بھی دیکھیں، اور عوام کی طرف بھی پیغام ہے کہ دیکھیں کہ کیا جاتا ہے۔ ایک بار کہیں چلو یار جس طرح بھی سوچ لیں، تو بے غرضی سے ووٹ دے دیں، بے غرضی سے پریس میں کور دے دیں۔ شکایت ہے مجھے پریس والوں سے، چاہے وہ جس طرح بھی کہیں، جو مجبوریاں ہیں ان کی وہ بھی ہمیں پتہ ہے، ہم خود ان مجبوریوں کے تحت کافی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ہمیں آخر کسی لیول پہ تو جو ہمارے بس میں ہے جہاد کرنا ہے، اور یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ وہ جو ایک اخبار میں بھی کسی میں آتا تھا عموماً کہ کلمہ حق کہنا جو ہے وہ جہاد کے برابر ہے، عظیم جہاد ہے۔ تو آج کل تو جہاد رہ ہی میڈیا گیا ہے۔ تو میں یہی آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے نمائندے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ماضی آپ کے سامنے ہے اور ان کا کردار آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ کردار دیکھ لیں، چاہے پارٹی کا کردار دیکھ لیں، قیادت بھی آپ کے سامنے بھی کئی بار آئی ہے، سراج الحق صاحب آئے ہیں، اس سے پہلے قاضی صاحب حسین احمد صاحب ہوتے تھے، ان کو دیکھ لیں، کیا ایک گاڑی بھی نہیں ہے سراج الحق صاحب کے پاس، 6 سال سینئر منسٹر کے عہدے پہ رہے ہیں اور ایک گاڑی بھی نہیں، 2 کمروں کے مکان میں رہتے ہیں۔ منصورہ جا کے ان کی زندگیاں دیکھیں، ان کے
और जो उन्होंने अपने आप को वक़फ़ किया हुआ है वो देखें, उनका घर जाके देखें, दीर में परेशान हो जाएंगे कि ये इतना सादा घर और सादा कुछ है। तो मेहरबानी फरमाकर जो है कौम को भी ये पैगाम दें कि भाई और कुछ नहीं देखना तो ज़िला खुशाब को देख लो। मैं तो वादी सून से ताल्लुक़ रखता हूँ, कोई सून में घुसने का रास्ता जो है ना उस पर गाड़ी नहीं जा सकती इस वक्त। कोई भी सून में आप भूचाल कलां की तरफ से चले जाएं, आप इधर से चले जाएं, कूड़े से पहले आप हालत देख लें, आप सारा देख लें। खुशाब एक ये अच्छी सड़क बन गई है, बिल्कुल मानता हूँ जिसने भी बनवाई है, लेकिन वो है बाकी खुशाब की हालत देख लें, ज़िला है, तो नौशहरे की हालत देख लें, तहसील है, कोई गंदगी भरी हुई है। सरकारी स्कूल ख़त्म हो चुके हैं, सरकारी अस्पताल ख़त्म हो चुके हैं, कोई चीज़ ये आपका अस्पताल बन रहा है नौशहरा में, तहसील हेडकोार्टर। अगले दिन मैं मिनिस्टर के पास बैठा था, हेल्थ मिनिस्टर के पास, डॉक्टर जमाली के पास, मेरा पुराना क्लास फेलो है। मैं गया ही सिर्फ एक ही बार उसके पास गया हूँ, तो इसीलिए गया था कि ये बजट जो है ये मेहरबानी करके इसकी करवा दें। अभी कुछ होगा, अगली हुकूमत फिर सियासी आएगी, पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो भी रुका पड़ा है तो है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कम से कम अपना नहीं, अब मैं 65 साल का हो गया हूँ, अपना नहीं तो अपने बच्चों का, उनका ख्याल रखें ताकि वो अपने इलाके में रह सकें, ना ये कि वो अपने इलाके छोड़ जाएं, खुशाब भी छोड़ जाएं, नौशहरा भी छोड़ जाएं, वादी सून भी छोड़ जाएं और कोई और आ जाए। तो अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस बात पे जो है वो दुआ खैर कहनी चाहिए हर जगह जाके कि हमें नेक आदमियों को इस बार सामने लाना है ताकि वो जाके जो है हमारे इलाके का भी काम कर सकें और मुल्क के लिए भी काम कर सकें। शुक्रिया, जज़ाक। मुअज़्ज़ज़ साफ़ियों, जनाब चौधरी नासिर नज़ीम गुजर साहब, मलिक शिराज अमीन साहब, डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब, डॉक्टर जमील साहब, माजिद साहब, मौलाना अब्दुल वहाब साहब, हाफ़िज़ तनवीर साहब, मेरे सारे जितने हाज़रीन मजलिस हैं, सबसे पहले हम दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक। मैं नासिर नदीम गुजर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े दिल का और बड़े पन का मुजाहरा करते हुए डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब को एडजस्ट किया है और इंशाअल्लाह ये जो फ़ैसला है इसमें बरकत होगी इंशाअल्लाह। आप NA 88 का बार बार पूछ रहे थे, PP 83 और NA 88 पर जमात ने मुझे हुक्म दिया कि इलेक्शन लड़ो। हम इंशाअल्लाह खुशाब में ऐसा माहौल पैदा करेंगे, अगर अवाम ने हमारा साथ दिया, अवाम पुराने चेहरों को छोड़कर आजमाए हुए लोगों के चंगल से निकल आई, तो हम खुशाब को ऐसा ज़िला बनाएंगे जहां करप्शन नहीं होगी इंशाअल्लाह, यहाँ रिश्वत नहीं होगी। हम तमाम इंतज़ामी ओहदों पर बैठे हुए लोगों को अवाम का खादिम बनाएं। आप देखेंगे कि DPO और DC के दरवाजे खुले हुए होंगे, बंद नहीं होंगे, लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हम तालीम का मेयार भी इंशाअल्लाह और सरकारी स्कूलों का माहौल भी बेहतर बनाएंगे इंशाअल्लाह। हम हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को इंशाअल्लाह ठीक करेंगे और यहाँ ज़िला खुशाब में गंदगी का नाम और निशान नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो बड़े बड़े जोड़ हैं उनको ख़त्म कर देंगे, वाटर सप्लाई का मसला भी हल करेंगे और खुशाब के हर गांव तक इंशाअल्लाह हम बिजली पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जितने अवामी मामलात हैं, अवामी मसाइल हैं, उनको एक भी ऐसा नहीं होगा जो हल ना हो, इंशाअल्लाह हम उसको हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
اور عوام کو سر اٹھا کر چلنا سکھائیں گے۔ ہم عوام کو یہ احساس دیں گے کہ نمائندگی کیا ہوتی ہے اور ووٹ کی کیا قدر ہے۔ یہ جو لاہور اور اسلام آباد کے ایئر کنڈیشن محلات میں بیٹھنے والے ہیں، آپ ان کو چلتا کریں، ان سے عوام کو نجات دلائیں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خوشاب کتنا سہانا ضلع بنتا ہے۔ انشاءاللہ ہم خوشاب کو پنجاب کا نمبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ۔ انشاءاللہ ہم خوشاب کو پنجاب کا نمبر 1 ضلع بنائیں گے۔ ہم جتنی بڑی بیماریاں ہیں ان کے لیے یہاں تشخیصی سینٹر قائم کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم انشاءاللہ تعالی خوشاب کے نوجوانوں کے لیے ہر گاؤں میں ہر جگہ پر انشاءاللہ کھیل کے میدان بنائیں گے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ خوشاب کے وہ علاقے جہاں فیکٹریاں نہیں ہیں وہاں فیکٹریاں لگوائیں گے، اور سرمایہ دار کو اور کارخانہ دار کو ادھر موبلائز کریں گے اور ادھر ان کا رخ پھیریں گے تاکہ غریب آدمی کو روزگار مل سکے۔ ہم انشاءاللہ تعالی وادی سون اور تھل کے علاقہ جات اور خوشاب شہر اور جوراباد، یہ بڑے بڑے جوراباد ہیں، شہر ہیں جہاں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے، انشاءاللہ ہم اس کو صاف ستھرا بنا دیں گے۔ آپ دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے، انشاءاللہ ہم قلم کو آزاد کریں گے، انشاءاللہ صحافیوں کو عزت بھی دیں گے اور صحافیوں کو آزاد بھی کریں گے، اور صحافیوں کو یہ ماحول فراہم کریں گے جو ان کا جی ہے وہ لکھے، اور کوئی زور زبردستی اور کوئی قلم پر ڈاکہ نہیں مارے گا، اور جو قلم کی طرف ہاتھ بڑھنا پڑے گا ہم اس ہاتھ کو مروڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ حاض القیاس جتنے بھی معاملات ہیں، بے حیائی کا معاملہ ہے، نشے کی لعنت پھیل رہی ہے، ہم اس کے خلاف انشاءاللہ جہاد کریں گے اور خوشاب کو انشاءاللہ مثالی ضلع بنائیں گے۔ ہم خوشاب میں انشاءاللہ یونیورسٹی بنائیں گے، جس طرح دوسرے ضلعوں میں یونیورسٹی بنی ہے ہم انشاءاللہ یونیورسٹی بھی بنائیں گے، اور انشاءاللہ ایک بھی سڑک ایسی نہیں ہوگی جو چلنے کے قابل نہیں ہوگی، ہر سڑک کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ، اور شہر کے ساتھ لوگوں کا رابطہ جوڑیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے وکیل بن کر، ہماری زبان بن کر، ہمارے کان بن کر آپ ہماری ساتھ دیں۔ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں نا، ہم تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن آپ کی سودا اسلام آباد میں اور لاہور میں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، کل جو ہرانے والوں میں شامل تھا آج وہ چہیتا بن گیا ہے، جب وہ ٹکٹ لے رہا تھا آج وہ کسی اور پارٹی میں چلا گیا ہے۔ دیکھیں آپس میں گتھم گتھا ہے، لڑ رہے ہیں آپس میں، ہم تو ایک شیر و شکر ہو کر بیٹھے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کی آواز بنیں گے، آپ کی نمائندگی کریں گے، آپ کو عزت دیں گے، ہم خواتین کے حقوق کا مکمل تحفظ کریں گے، ہم خواتین کو احترام دیں گے، اور ہم خواتین کو پورا موقع ترقی کا فراہم کریں گے، اور انشاءاللہ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیاں دیں گے اور اخلاقی طور پر ان کی تربیت کریں گے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور آپ عوام کے سامنے ہمارا مقدمہ لڑیں۔ یہ جو لوگ
اب دوبارہ نمائندہ بن کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہ آپ کے نمائندے ہیں, آپ کی نمائندگی نہیں کرتے. آپ دیکھیں حلقہ بندی ہوئی ہے, حلقہ بندی کو کسی ایم این اے نے چیلنج نہیں کیا, کسی ایم پی اے نے چیلنج نہیں کیا. پی پی 83 کا جو امیدوار ہے وہ صرف بلند کو لے کر گیا ہے, الیکشن کمیشن کے سامنے صرف بلند کو لے کر گیا ہے, اور ایک آدمی صرف رنگپور کو لے کر گیا ہے. پورے حلقے کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے پٹیشن دائر کی ہے, عذرداری قائم کی ہے اور عوام کا مقدمہ لڑا ہے, عوام کا کیس چیف الیکشن کمشنر کے سامنے پیش کیا ہے. کوئی ہارنے والا اور کوئی جیتنے والا وہاں نہیں گیا. اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں, تعاون کریں. انشاءاللہ ہم خوشاب کو ایسا ماحول دیں گے کہ آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ اس کو نہیں بھلا سکیں گی. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت سے وقت نکالا. میں تمام نمائندوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, وہ یہاں تشریف لائے. میں چودھری ماجد صاحب اور حافظ تنویر صاحب اور چودھری عبدالرؤوف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا, اور ایک بار پھر چودھری ناصر صاحب کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. انہوں نے بڑے آسان طریقے سے, بڑی حکمت اور دانش سے پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کا نام سر بلند کیا ہے, اس ضلع کے اندر بلند کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ مل کر چلیں گے, آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کے ساتھ مریں گے اور آپ کے ساتھ جئیں گے انشاءاللہ تعالی. نہ لاہور میں ڈیرے لگائیں گے, نہ اسلام آباد میں ڈیرے لگائیں گے, اسی مٹی پر رہیں گے اور اسی مٹی کا حق ادا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہماری عوام کو توفیق عطا فرمائے کہ عوام اس وقت بالکل پوری یکسوئی کے ساتھ سراج الحق کا اور جماعت اسلامی کا ساتھ دے, تاکہ پاکستان قرضوں کی لعنت سے نجات حاصل کر سکے, پاکستان صف اول کا مقام حاصل کر سکے, پاکستان ہر شعبہ زندگی میں ترقی کر سکے, اور پاکستان میں سود اور کرپشن کا خاتمہ ہو جائے, رشوت کا خاتمہ ہو جائے, اور پاکستان امت مسلمہ کا صف اول میں کھڑا ہو کر قیادت کر سکے. انشاءاللہ جماعت اسلامی پاکستان کو ایک ایسا ملک بنا دے گی جو پوری دنیا پر راج کرے گا. یہ غربت اور افلاس نہیں رہے گی, اور کرپشن نہیں رہے گی, سود نہیں رہے گا, اور رشوت کی لعنت نہیں رہے گی. پاکستان ایک آزاد اسلامی اور فلاحی معاشرہ تشکیل دے گا, اور پاکستان دنیا میں اپنا نام روشن کرے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کا دل و دماغ بھلائی کی طرف, نیکی کی طرف پھیر دے, اور جماعت اسلامی کو خدمت کرنے کا موقع دے دے. کراچی کی مثال آپ کے سامنے ہے, سراج الحق کے سینئر منسٹر ہونے کی مثال آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نمائندگی کا حق ادا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.